بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بڑا غیور ہے، وہ یہ پالیوٹڈ اطاعت اور عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نے ایک لفظ کے حوالے سے آپ کو بتایا، عملی شکل کیا۔ اب دیکھیے دو الفاظ میں قرآن بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ حال ہی میں آپ ان صورتوں سے گزرے ہوں گے، بہرحال یہاں وہی لوگ ہوں گے جو مختلف مساجد میں بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی ترجمے وغیرہ سے متعلق رہے ہوں۔ دو الفاظ میں بھی قرآن اپنی بات بیان کر دیتا ہے، آمنوا وانفقوا، خلاص، یا آمنوا وجاہدوا، خلاص، دو الفاظ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، خلاص، دو چیزیں ہو گئی، ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، جان اور مال کھپاؤ اس میں۔ سورہ حدید سے گزرے ہوں گے آپ، 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بڑی عظیم سطح پر بیان کے بعد آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، پھر اسی کی تکرار، فالذین آمنوا وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور تمہیں کیا ہو گیا انفاق کیوں نہیں کرتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ لیکن الفاظ دو ہی ہیں جس پر پوری سورت کا تانا بانا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو اس میں تمہیں جس میں خلافت دی ہے۔ تمہارا جسم، اس میں اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے، تم خلیفہ ہو اپنے جسم پر، اس پر اللہ کا حکم نافذ کرو گے تو خلافت کا حق ادا کر رہے ہو، اور اس کے نفس امارہ کے احکام پر چلنے لگو گے تو تم شیطان بن گئے ہو۔ اللہ اللہ خیر کرے، لگا دو، کھپا دو۔ بات وہی آ گئی جو میں نے کہی تھی، کفارہ کیا ہے؟ نظام باطل میں آپ رہ رہے ہیں تو جہاد، انفاق، قتال فی سبیل اللہ، یہ آپ کی اس انفرادی عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے۔ یہ کرتے ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ قبول ہے، ورنہ وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ لے جاؤ، ٹیک اٹ اوے، دو لفظوں میں۔ انفاق کے بھی وہی معنی، انفاق مال، انفاق نفس، یا بذل نفس کا لفظ ہم نے استعمال کیا، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا۔ نفقت الدراہم، پیسے مک گئے، نفق الفرس، گھوڑا ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جان کو ہلاک کرنا، مال کا ہلاک کرنا اللہ کی راہ میں، انفاق۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ مومن کی ڈیفینیشن آ گئی سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ پھر ان دو باتوں کو کھولا، سورہ حج میں 2 آیتوں میں لے آئے، ایک کو ایک آیت میں، دوسرے کو دوسری آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہ ایمان کا انفرادی سطح پر، انفرادی عبادت پر تذکرہ ہو گیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، دوسری آیت اس سے کہیں زیادہ طویل جہاد پر آ گئی۔ اس پرکار کو کھولا سورہ انفال کے شروع میں، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ ایمان کے وہ ذاتی، باطنی، روحانی، نفسیاتی ثمرات و اثرات، اور آخر میں آ گیا جہاد اور قتال، یہ ایمان کے دوسرے ثمرات۔ دونوں جگہ آیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ بندہ مومن کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے ان دونوں چیزوں سے۔ یہ ہے 2 الفاظ میں اس قرآن کی پکار، صرف برسبیل تذکرہ، ایک دلچسپی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن کا اسلوب ہے اس سے ذرا مناسبت ہو جائے۔ 4 کا ہندسہ بھی قرآن مجید نے خاص طور پر اپنایا ہے، جیسے سورۃ العصر، والعصر،
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزیں ہیں نا. یہ ایک خاص انداز میں ہے. ایک دوسرے انداز میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. 4 باتیں. رسول کے ساتھ تعلق جس پر میرا وہ کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا ہمارے تعلق کی بنیادیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی اولئک هم المفلحون. 4 چیز. سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. 4 چیز. یہ گویا کہ اور اس کے اندر رنگ بھرا گیا ہے مختلف اعتبار سے. نبی کے ساتھ تعلق استوار کرو تو ان 4 چیزوں سے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. جہاد اور قتال کے میدان میں 4 چیزیں ہیں. صبر کرو، صبر میں اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ. صابروا ورابطوا، اور منظم رہو، متحد رہو، مربوط رہو، انٹیگریٹڈ ڈسپلن پارٹی کی شکل میں رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ ہے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا ہے. اب میں اسے ذرا پریکٹیکل ٹرمز میں دوبارہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. 2 چیزیں میرے آج تک کے مطالعہ قرآن کا حاصل ہیں، اور میں کسی تعلی کے لیے نہیں، ایسے ہی ایک ذکر کر رہا ہوں. جمعیت طلبہ میں تھا سن 53. کتنے سال ہو گئے؟ 45. سن 53 میں جمعیت طلبہ کا سالانہ اجلاس تھا یہاں کراچی میں. یہ جو جمیعت الفلاح بلڈنگ بنی ہوئی ہے صدر میں، اس وقت تک یہ بلڈنگ نہیں تھی، خالی پلاٹ تھا ان کا. وہاں اجتماع تھا جمعیت طلبہ کا. وہاں میں نے فجر کے وقت ایک درس دیا تھا سورہ آل عمران کی آخری آیات کا. مجھ پر بھی سرور طاری ہوا تھا اس کا، اس درس کا. کچھ اس وقت کی کیفیت ایسی تھی. 20 برس بعد 19 برس بعد سن 72 آ گیا. میں کراچی آ رہا تھا، عوامی جو چلتی تھی ٹرین، اور یہ ابھی تو بڑی اچھی ہوتی تھی، اب تو ٹرین کا حال بڑا پتلا ہو گیا ہے. تو ایک صاحب سے ایسی گفتگو شروع ہو گئی، شریک سفر تھے. کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کراچی جا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہیں؟ درس قرآن. اچھا درس قرآن. صاحب درس تو ہم نے آج سے 20 سال پہلے ایک سنا تھا، اس کی لذت آج تک ذہن میں ہے. میں نے کہا بھائی کہاں سنا تھا؟ وہ معلوم ہوا وہ میرا درس تھا. وہ میں نے نہیں پہچانے، لیکن میں نے یہ واقعہ اس لیے تذکرہ کر دیا ہے. زمانہ طالب علمی ہی سے قرآن مجید پر غور و فکر کا اور قرآن مجید کو بیان کرنے کا یہ کچھ مناسبت اللہ نے دے دی تھی. اور میں اب آپ کو اس پس منظر میں یہ بات بتا رہا اس لیے ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں جو بات بتا رہا ہوں میری اتنے عرصے کے غور و فکر کے مطالعے کا نچوڑ ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں. جب دین حق مغلوب ہو اور آپ اس کے تحت باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہے ہو، 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. یا دین حق غالب ہے، نظام خلافت قائم ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، بڑی سہولت ہو گئی، پورا دین اللہ کا ہے، یکون الدین للہ، قانون اس کا، شریعت اس کی، عدالت میں وہی چل رہی ہے، معاش اور معیشت وہی ہے. اب آپ جو ہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تعلیم حاصل کریں، علم پروفیشن میں ایکسل کریں، کوئی حرج نہیں. سائنس پڑھیں، سائنس میں آگے جائیں، کوئی حرج نہیں. نوافل کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں. وہ تو حکومت اب اس انقلاب کو اور اس نظام کی مزید توسیع جو ہوگی گلوبل لیول پر، دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ آف خلافہ. خلافت کی حکومت کا کام ہے یہ. وہ جب آپ سے مانگے گی کہ آؤ بھائی میدان میں، آپ کو جہاں نکلنا پڑے گا. اگر آ جاتا تھا کہیں شام کے محاذ پر 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 نکل آئے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا. اب باقی گناہگار نہیں ہے، گھر پہ بیٹھے رہے. ہاں 10,000 نہیں نکلیں گے تو سب کے سب مجرم ہو جائیں گے. لیکن نظام ہے حکومت کے تحت انڈیویجول بری ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے.
اور یہ چیز بہت خوبصورتی سے مجھے یاد آ گیا، مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی ایک کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا ایک چیپٹر ہے تبلیغ کس لیے، اس کے آخر میں یہ سارا خلاصہ موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں اسے ذرا زیادہ سلیس بنا کر، وہاں تو ایک علمی بحث کے انداز میں ہے، میں آپ کے سامنے اس کے نتائج رکھ رہا ہوں۔ اگر خلافت کا ادارہ قائم ہے تو افراد پر سے یہ ذمہ داری شفٹ ہو جاتی ہے، وہ ہے اب اجتماعیت کی ذمہ داری ہے، افراد سے حکومت جو مانگے گی افراد کو وہ دینا ہوگا، وہ دے کر باقی وہ فارغ ہو۔ لیکن اگر نظام ہے باطل کا جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، طاغوت کی حکمرانی ہے، غیر اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، تو اب یہ سمجھ لیجئے اس حال میں اولین اور اہم ترین فرض عین اقامت دین کی جد و جہد اور اس میں جان اور مال کو کھپانا ہے۔ نماز بھی بعد میں آئے گی، میں نے چاہا کہ کوئی شک نہ رہے، میں نے اولین کہا، اہم ترین کہا اور فرض عین کہا، کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ کفایہ ہوگا جب نظام قائم ہو چکے گا، ابھی فرض عین ہے۔ پہلا فرض، اہم ترین فرض، فرض عین اقامت دین کی جد و جہد میں تن من دھن کا لگانا ہے۔ یہ ہے تو نماز بھی ہے تو بہت عمدہ، نور علی نور۔ یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، یہ نہیں ہے دعا اللہ سنتا بھی نہیں ہے۔ ہو کون تم؟ Who are you to speak to me? لستم علی شیء۔ کیا کریڈینشلز ہیں آپ کے جو مجھ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو چاکری کرتے ہیں میرے باغیوں کی، آپ کی دوستیاں ہیں فساق و فجار کے ساتھ، آپ تو گھستے ہیں، بل کلنٹن کے بل ہی میں گھسے جا رہے ہیں، یسارعون فیہم، انہی میں گھستے جاؤ گھستے جاؤ گھستے جاؤ۔ تو آپ کی دعا چمانی دارت۔ میری بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، میں کہہ سکوں قیامت کے دن کہ میں نے یہ بات کم سے کم ان لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی۔